بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے ہفتے یہ حدیث پڑھی تھی ہم نے، یہ دوبارہ تازہ ہو جانی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ فإنه يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن پہنائے تو فرمایا اچھے کپڑے میں پہنائے، ہلکا اور گھٹیا کپڑا نہ۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مردوں کو اپنے کفنوں میں قیامت کے دن اٹھایا جائے، زیادہ اچھے کفنوں میں پہناؤ تاکہ تو قیامت کے دن وہ تمہارے لیے علامت اور نشانی بن جائے کہ کون سا کپڑا انہوں نے پہنایا تھا۔ اور آپ خود دیکھ لو گے، چاہے وہ کپڑا مٹی بن گیا ہو قبر میں، مگر قیامت کے دن اسی کفن کے ساتھ ہی واپس اللہ تعالیٰ اس کو لائے۔ جو اللہ مردے کو مٹی بننے کے بعد دوبارہ پورا انسان بنا کر اس کو زندہ کر سکتا ہے، بولو بے شک وہ اللہ اسی کفن کو مٹی بنانے کے بعد دوبارہ کفن کی جگہ پہ لا سکتا ہے۔ تو فرمایا مردوں کو اچھا کفن پہناؤ، کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں ہی میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقاتیں کریں گے قیامت کے دن۔ وَيَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کفن دیا تھا، اور ان کفنوں کو جو انہوں نے پہنایا تھا اللہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ قبروں سے اٹھیں گے تب کفن پہنا ہوگا، مگر جب وہاں سے میدان حشر میں لایا جائے گا تو یہ کفن نکل جائے گا اور ہر انسان بدن سے ننگا ہوگا، مگر اللہ کا ڈر اتنا ہوگا کہ کوئی کسی کے سطر کو دیکھ نہیں پائے گا۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ سامنے کھڑا ہو اور پتہ بھی نہ چلے، جیسے ہر مرد اور عورت کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا میدان حشر میں، مگر کوئی ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھ پائے، اللہ کا ڈر اتنا ہوگا۔ علماء نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں فیملی کے ساتھ کسی باغ میں بیٹھے ہیں، آپ نے ٹفن کھول لیا ہے، آئس کریم کھول رکھی ہے، سب کھانے کے سامان، دسترخوان بچھا دیا، کھانے کی بالکل تیاری ہے، اور اسی باغ میں سے اچانک ایک شیر آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کیا اب ٹفن اور آئس کریم آپ کو نظر آئے گی؟ بھائی زور سے بولو، نظر آئے گی؟ نہیں، حالانکہ ہے سامنے، مگر اب موت سامنے نظر آئے گی۔ فرمایا تو اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ کا ڈر اتنا ہوگا کہ انسان کسی کے سطر پر نگاہ بھی نہیں اٹھا پائے، اللہ کا کنٹرول ہوگا بندوں کے دلوں پر، نگاہوں پر۔ تو قبروں سے اٹھیں گے تو کفن ہوگا، مگر جب میدان حشر میں لائے جائیں گے تو بدن پر کفن نہیں ہوگا۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے، کیونکہ اب شاید دوبارہ نماز ملنے والی نہیں، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھ جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان بھی نہیں ہوتا، تو آدمی ظاہر اس نماز کو بہت دھیان سے پڑھے۔ یہ ایک سبق سکھایا جا رہا، پریکٹس کرائی جا رہی کہ ہر نماز میں دھیان پیدا کرنے کے لیے یہ سوچو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز، اس کے بعد دوبارہ نہیں ملے، اور ہر ایسے کام سے پرہیز کر جس سے تجھے بعد میں معافی مانگنی پڑے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو عاجزی، انکساری اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، خوب دھیان کے ساتھ، اور یہ صرف اس صورت میں آسان ہے کہ آدمی ہر نماز کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھے کہ شاید یہ آخری نماز ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ کسی نہ کسی نماز کے بعد تو مرنا ہی مرنا ہے۔
بھائی جب بھی موت آئے گی تو کسی نماز کے بعد ہی ہوگی نا. عصر کے وقت موت آئی تو سمجھو ظہر بعد ہوئی، ظہر کی نماز گئی. عصر مغرب سے پہلے موت آئی تو عصر کے بعد ہوئی. عشاء سے پہلے موت آئی تو مغرب کے بعد. ورنہ کسی نہ کسی نماز کے بعد تو موت آنی آنی. مگر یہ سوچیں گے کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے تو دھیان زیادہ پیدا ہو. وہ ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ ہر نماز میں موت کا خیال لاؤ، یاد کرو. اس سے کہیں زندگی ختم ہونے والی نہیں، مگر فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں دھیان پیدا ہو جائے گا، اور جس نماز میں دھیان پیدا ہو جائے گا وہ مومن جنتی میں سے، جنتی ایمان والوں میں سے. چلیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. حضرت علی فرما، بھتیجے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، چچا زاد بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ آپ کا گمراہ چچا، اپنے والد کے بارے میں، ابو طالب کے بارے میں، یعنی میرا باپ ابو طالب وہ انتقال کر گیا. اب اس کو دفن کون کرے گا؟ وہ ایمان پر نہیں مرے. اس حدیث کو دھیان سے سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم خود جا کر اپنے باپ کو دفن کر کے آؤ. میں نے کہا میں تو اسے دفن نہیں کروں گا کیونکہ وہ شرک کی حالت میں مرے. ایمان کی حالت میں میرے والد نہیں مرے، ابو طالب ایمان کی حالت میں مرے ہوتے تو میں دفن کرنے جاتا. یہ تو شرک کی حالت میں مرے، کفر کی حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم جاؤ اور اسے دفن کر کے کسی کو اس چیز کی خبر دیے بغیر میرے پاس آ جاؤ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم کو جانا ہے، ان کو دفنا کے آنا ہے، اور کسی کو کچھ کہے بغیر دفنا کر میرے پاس آ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے میں گیا، اپنے باپ کو ان کے کپڑے میں دفن کر دیا. جو کپڑا پہنا تھا اسی میں دفن، کیونکہ ایمان پر تھوڑے تھے. لہٰذا غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا. اور فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پلٹ کے آ گیا. حضرت علی اپنے والد کو دفن کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا کہ غسل کر دو. میں نے غسل کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں ایسی قیمتی دعائیں کی کہ ان کے مقابلے میں مجھے زمین بھر کے خزانے بھی بیکار لگے. چاہے باپ مشرک تھا، ایمان پر نہیں مرے، مگر فرمایا جب میں دفن کر کے، میں تو منع کر رہا تھا کہ یہ مشرک ہو کر مرے تو میں دفن نہیں کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کو ہی دفن کرنا. میں جب دفن کر کے لوٹا ہوں اپنے والد کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا مجھے مل لینا. جب میں ملنے کے لیے گیا، اپنے والد ابو طالب کو دفن کر کے آیا تو مجھ سے پہلے کہا غسل کر لو. میں نے غسل کر لی. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں غسل کر کے واپس آیا تو مجھے اتنی دعائیں اور اتنی قیمتی دعائیں دی ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا. حضرت علی فرما رہے دنیا کے خزانے اس کے سامنے بیکار ہے، میرے باپ کے دفن کرنے پر ایسی دعائیں دی. چاہے میرا باپ مشرک مرا ہے. مطلب یہ ہے کہ ماں باپ مشرک بھی ہوں تو اولاد پر ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو دفن کر دے، چاہے کفن نہ پہنائے، چاہے غسل نہ دے، مگر اتنا ضرور کر لے. اور آپ جب میں یہ عمل کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبردست دعائیں. آگے سنیے علماء کیا لکھتے ہیں. فرمایا اس حدیث میں چند چیزیں سننے کے لائق ہیں. مسلمان کا اپنے قریبی رشتہ دار جو غیر مسلم ہو اس کو دفنانا جائز ہے، اگرچہ وہ مشرک ہو، کوئی گناہ کی بات نہیں. غور کریں سیدنا علی کرم اللہ جو اپنے باپ کو دفن کرنے سے رک گئے تھے، ان کا عذر یہ تھا کہ میرا باپ مشرک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دوبارہ حکم دیا تو انہوں نے اپنی رائے چھوڑ دی فوراً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور اپنے والد کو دفنا کرایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا کہ آپ آدمی اپنی رائے چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اپنا. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا باپ ہے جب دفن کر کے آؤ.
اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ماں باپ مشرک ہوں، ان کے ساتھ اچھے سلوک کا آخری تقاضا یہ ہے کہ ان کے دفن کا انتظام کریں، قبر کھودوائے اور ان کو قبر میں ڈال کر آئے۔ دفن کے بعد ان کے لیے دعا یا بخشش نہیں مانگی جائے گی، اس لیے کہ ایمان پر بولو بھائی مرا نہیں ہے۔ مسلمان ہو تو مغفرت کی دعا کی جائے گی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا، یعنی نبی اور ایمان والوں کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تمہارے قریبی رشتہ دار بھی ہوں، اگر وہ شرک یا کفر کی حالت میں مرے ہیں، فرمایا آپ جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، چاہے قریبی رشتہ دار۔ یہ معاملہ اس قدر واضح اور صاف ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 2، کافر کو غسل دینا اور کفن پہنانا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکم نہیں دیا، اور اگر یہ سارے معاملات جائز ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے اس موقع پر ضرور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ بھائی غسل دے دو، کفن پہنا دو، جنازے کی نماز تو نہیں، غسل بھی دینے کا حکم نہیں کافر کو، اور کفن پہنانے کا بھی حکم نہیں، اور جنازے کی نماز بھی۔ تیسرا فائدہ، مشرک کے دوسرے قریبی رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں کہ اس کی میت کے ساتھ چلے، صرف اتنے لوگ جائیں جو ان کو دفن کر سکیں، سارے رشتہ دار چاہے مسلمان ہو، سب کو اس کو دفنانے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنے ہی آدمی اس کو دفنا کرا، جیسے دو چار آدمی جنازے پہ اٹھا سکتے تو 4 آدمی جا کر آ جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بھی ایسے نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کے لیے نہیں گئے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مارنے کے لیے آتا تو یہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار لگنے نہیں دیتے، کیونکہ پورے عربستان میں ابو طالب کا رعب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے ہوتے تھے، مگر جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کے لیے نہیں گئے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں۔ زور سے بولو اے اللہ کا حکم، مشرک مرے اس لیے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت، بولو نے بھائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عذاب ہلکا کرنے کی دعا ضرور فرمائی کہ اللہ اس کا عذاب ہلکا کر دے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بہت ہی سبق آموز ہے جو اپنے نسب سے دھوکہ کھا کر آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے۔ بھائی بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں میں سید ہوں تو چھوٹ جاؤں گا قیامت کے دن، یا میں فلاں ولی کی اولاد ہوں یا نبی کی اولاد ہوں تو چھوٹ جاؤں گا۔ فرمایا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہیں اور چچا ابو طالب مشرک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خیال نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں لہذا ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کا کیا جائے گا، ایسا نہیں فرمایا کہ جب رشتہ ہے تو ایمان کا رشتہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے فلا انصاب بینہم یومئذ، قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں کسی کو کوئی رشتہ داری کام نہیں لگے، ولا یتساءلون، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی نہیں کہ تو کس کی بڑی کی اولاد ہے، وہ کوئی پوچھے گا نہیں، بس وہ میرا بندہ، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ بڑائیاں دنیا میں ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کی کیا کیا شکل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، ان کی عمر کتنی تھی معلوم ہے؟ 250، سب سے زیادہ۔ کتنی تھی بھائی بولو نا زور سے؟ 250، بہت لمبی عمر اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زندوں کے 4 اعمال کے ثواب کا سلسلہ مردوں کے لیے جاری رہتا ہے۔
یعنی زندہ لوگ جو ہے دنیا میں وہ 4 اعمال ایسے ہیں جو مردوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے مردے کے ایسے رشتہ دار جو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے تو اللہ اس دعا کو ضرور سن کر مغفرت کرتا ہے۔ یعنی ایمان والے اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، مغفرت کی تو وہ جائز ہے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک یہ بھی ایصال ثواب کی شکل۔ دوسرا، مردہ صدقے جاریہ چھوڑ کر جائے، کوئی مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، پانی کا واٹر ورکس بنایا، پانی کے کنویں بنوائے وغیرہ، یا کچھ پڑھایا زندگی بھر، وہ سب صدقے جاریہ۔ فرمایا جب تک زندوں میں اس کا سلسلہ جاری رہے گا، پانی کا پمپ بنا کر گئے اور جب تک لوگ پانی پئیں گے صدقے جاریہ ہمیشہ رہے، مدرسہ بنا کر گئے ہمیشہ ہمیشہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ صدقے جاریہ نے ہمیشہ جاری رہنے والا صدقہ نیکی، فرمایا وہ اس کا اجر ہمیشہ ملے گا۔ یا مردہ انسانوں کو دین کا ایسا علم سکھا کر گیا جس پر بعد والے لوگ عمل کر رہے، تو جب تک عمل کریں گے یہ بھی صدقے جاریہ ہو، اور عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو۔ اور چوتھا، وہ مردہ جو انتقال کر گیا اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے انتقال کر گیا تو قیامت تک اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اسلامی فوج پر، کسی اسلامی ملک کے سرحد پر آدمی پولیس بن کر کھڑا رہتا ہے تو فرمایا اور اسی حالت میں مر گیا تو قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ دراصل میت کے اپنے اعمال ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں شروع کیے تھے، لیکن اس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی چالو رہتے ہیں سوائے آخری عمل۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے جوانوں، اپنی ماں بہنوں کہ اپنے مر جائیں گے، کوئی اپنے لیے صدقے جاریہ کرے یا نہ کرے، آدمی کو خود کر کے جانا چاہیے۔ تو وہی میں مرحوموں کے لیے لوگ پانی کے کنویں کھدواتے ہیں، پانی کے پمپ لگاتے ہیں، تو آدمی اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی کرواتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر آپ 50 سال کے بعد مرے اور وہ کنواں اگر سوکھا بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنا پانی بندوں نے پیا، وہ اجر و ثواب آپ کا اللہ کے یہاں ثابت ہے۔ کوئی مدرسے میں آپ کمرہ بنا دیں، مسجد میں آپ نے حوض بنا دیا وغیرہ ذالک، کوئی بھی نہیں کیا۔ آدمی کو اپنی زندگی میں صدقے جاریہ کر کے جانا چاہیے، کوئی کرے گا یا نہ کرے گا، کیا معلوم اولاد کیسی ہے، آدمی بعد میں کیا کرتی۔ ہمیشہ آدمی کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ مجھے قبر میں سونا ہے، مجھے اپنے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو صدقے جاریہ کے طور پر ہمیشہ جاری رہے۔ البتہ اپنا ذاتی عمل جو موت سے پہلے کیا وہ موت کے وقت ختم ہو گیا، البتہ جو صدقے جاریہ چھوڑ کر گیا وہ قیامت تک چالو رہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر دھیان دیں اور اچھے نہج پر اپنی اولادوں کی تربیت کریں تاکہ والدین کی وفات کے بعد ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے صدقے جاریہ کے اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ایسی اولاد نصیب فرمائے۔ نمبر 1، مسلمان کا میت کے لیے دعا کرنا بشرطے کہ قبولیت کی شرطیں پوری ہوتی ہوں۔ کئی شرعی نصوص سے اس صورت کی تائید ہوتی ہے، یعنی مسلمان اپنے میت کے لیے حلال روزی کھانے والا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی اور اپنے ماں باپ مرحوم کے لیے بھی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، میت کے ولی کا اس کے نظر والے روزے رکھنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مر جائے اور اس پر روزے باقی ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ گھر کا کوئی آدمی روزہ رکھ لے، یا نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے دے۔ نمبر 3، میت کا قرضہ ادا کرنا۔ ادا کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی میت پر قرضہ تھا تو آدمی اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، یہ میں انشاءاللہ اس میت کا قرضہ ادا کر دوں گا دھیمے دھیمے، تو میت عذاب سے چھوٹ جائے، چاہے رشتہ دار کرے چاہے کوئی اور اٹھا لے۔ کتنے دوست احباب بھی اٹھا لیتے کہ بھائی اس کا میت کا قرضہ میں ادا کر دوں۔ نیک اولاد کے اچھے اعمال کا ثواب ان کے والدین کو بھی ملتا ہے۔
اولاد اگر اچھے اعمال کرتی ہے تو چونکہ ماں باپ کی وجہ سے اولاد آئی ہے، اور یہ جو تربیت ملی ہے اولاد کو یہ ماں باپ کی برکت سے ملی ہے، تو بچوں کا اور اولاد کے نیک اعمال کا حصہ ماں باپ کے لیے بھی رہتا ہے۔ اسی طرح اولاد کا والدین کی طرف سے صدقہ کرنا اور حج کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، وہ اچھے کام اور صدقات جاریہ جو میت خود انجام دے کر جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں مومن تک اس کی موت کے بعد پہنچتی رہتی ہیں وہ یہ ہیں۔ کون کون سی؟ دیکھو ذرا، اس کا سکھایا ہوا اور پھیلایا ہوا علم، آپ جو بھی علم پھیلا کر گئے یہ۔ نمبر 2، نیک اولاد۔ نمبر 3، کسی کو دیا ہوا قرآن پاک، وہ پڑھے گا تو اس کا ثواب بھی ہمیں سے ملے۔ اس کی تعمیر کی ہوئی مسجد یا مدرسہ، اور شہروں میں یا راستوں میں اس کے بنائے ہوئے مسافر خانے۔ لوگوں نے بہت مسافر خانے بنائے۔ یہ راندیر کی فیملی ہے، ان کا مسافر خانہ بمبئی میں ہے، کیا نام ہے یاد ہے؟ کوٹا والا مسافر خانہ۔ آپ یوں ہوٹل میں جاؤ گے تو بہت مہنگے، 2,000 3,000 روپے، 5 روپوں میں وہ آپ کو کمرہ دے دے۔ اسی طرح سوتی سنی مسافر خانہ ہے، دنیا بھر میں لوگوں نے کھول رکھے ہیں۔ یہ اپنے لیے صدقے جاریہ چھوڑ کر جو بھی مسافر آئیں گے، اب جب تک وہ بلڈنگ رہے گی، لوگ آرام کریں گے سستے میں، تو اس کا ثواب قیامت تک ہمیشہ جاری رہے گا۔ اسی طرح اس کی جاری کردہ نہر، کسی نے پانی کی نہر چالو کروائی یا پانی کا پمپ لگایا، کنواں کھدوایا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے آئے، فرمایا اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ فرمایا کیا کرانا ہے؟ کہ صدقے جاریہ جو ہمیں سے۔ فرمایا پانی کا کنواں کھدوا، پیاسوں کو پانی ملے، بہت بڑی چیز۔ اور صدقہ جو اس نے اپنی زندگی اور تندرستی کے زمانے میں کیا۔ آگے کی حدیث آ رہی، حدیث ہے آج کل کرفیو ہے کہ اٹھ گیا؟ ابھی ہے؟ اللہ آسان کر دے، اس لیے حدیثیں پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اتنا لیٹ کیا کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا۔ حدیث میں بتلایا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر عطا فرما دے تو اس امت کی آخری عمر ہے 60 سال۔ اگر 60 سال میں بھی اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا اور آخرت کے لیے اعمال نہیں کیے، فرمایا کہ یہ عمر آخر کبھی بھی گھنٹی بچ سکتی ہے اور آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ 15 سال میں بالغ ہوا لڑکا یا لڑکی، 15 سے 25، 25 سے 35، 45، 55 اور 60، 45 سال موقع ملا جنت کی کمائی کرنے کے لیے، اور 60 سال کا ہو گیا وہاں تک کوئی کمائی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اس کو کوئی عذر باقی نہیں چھوڑے۔ کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تم نے 60 دی، اس کو 70 دی، اس کو 80۔ امت کی عمر 60 پر ختم ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال کی تھی۔ اور آپ آگے حدیث آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں بس۔ ہاں دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت سلمان فارسی کو 250 کی عمر عطا فرمائی۔ آگے آ رہا ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے، ان کو 100 برس کی عمر اللہ نے دی، پورے 100۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 103، کتنی بھائی بولو؟ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ 120 سال کی عمر، اور حضرت سلمان فارسی سب سے زیادہ 250 سال۔ ابھی افغانستان میں مولانا کا انتقال ہوا 140 سال کی عمر۔ اللہ ہم سب کو بھی پہلے نیت یاد رکھنا، اپنے دین کے لیے اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، کھانے پینے کے لیے نہیں، دین کا کام کرنے۔ جیسی نیت کرو گے ویسا اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا۔
آگے کی حدیث آ رہی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کم لوگ 70 تک پہنچتے ہیں. یہ دوسری حدیث اور بالکل صحیح حدیث ہے، رواہ ابن الدریس فی احادیث مسلم ابن فرائد والعقیلی فی الضعفاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کے بہت کم لوگ 70 تک پہنچے، بہت کم لوگ، زیادہ تر لوگ 60 اور 70 کے بیچ میں چلے جاتے ہیں. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جو زندگی کی ملی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور کوئی یاد نہیں کرتا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ لاکھ ہوٹلوں میں ساتھ جاؤ، گھومو پھرو، کوئی نہیں 2-3 دن شہر میں ٹوپی پہن کے گھومیں گے کہ میرا دوست کا انتقال ہو گیا، بس یہی سالے سب اب ٹوپی پہن لی ہو گیا. اور یہ آخری زمانے کے مسلمان ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ موت کو کبھی یاد نہیں کرتے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی دنیا کی قوموں کے ساتھ، جیسے پانی کا بہاؤ کچڑے کو بہا کر لے جاتا ہے، ایسی قیمت ہو جائے گی مسلمانوں کی قیامت سے پہلے تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا صحابہ کہ اللہ کے رسول مسلمان کم ہوں گے؟ فرمایا اتنے زیادہ ہوں گے کہ دنیا میں کبھی نہیں رہے ہوں. اب پھر کیوں ایسا ہوگا؟ تو کہا یہ مال سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے. آج دیکھو موت اور قیامت کا قوم نام لینا ہی نہیں چاہتا. قرآن میں بار بار کہا گیا، حدیثوں میں بار بار آیا موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو. کیوں کہا بھائی؟ موت کسی کو یاد نہیں آئے گی. کون یاد کرے گا؟ بنگلہ چھوٹ جائے گا، گاڑی چھوٹ جائے گی، چائنیز کا کھانا چھوٹ جائے گا، آئٹمیں چھوٹ جائے گی، گھومنا پھرنا چھوٹ جائے گا، گناہ کے کام چھوٹ جائیں. موت کو کوئی یاد نہیں کرے. 1500 سال پہلے قرآن و حدیث میں کہا گیا فتمنوا الموت، موت کو یاد کرو، موت کی تمنا کرو، انتظار کرو. موت کو یاد، حدیثوں میں بار بار آیا اذکروا الموت. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تو کتاب ہے مستقل، موت کی یاد، بڑی عجیب کتاب. بہت رویا میں یہ کتاب پڑھ کر، بہت رویا. یہ کتاب ڈھونڈ ڈالا، چھوٹی سی کتاب ہے. یہ کتابیں جو بیچتے ہیں ان کو موجود، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موت کی یاد. ارے آپ کی روحانیت کو بدل دے گی. ایک بار پڑھ کے تو دیکھو، آپ کو لگے گا کہ آپ کوئی مسلمان ہے. یاد رکھیں گے نا. کتاب کا نام کیا ہے؟ موت کی یاد. اور کس نے لکھی ہے؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی اور ایسی 200 کتابیں لکھی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا. موت مانگنے کا حکم نہیں. کبھی موت مانگی نہیں جائے گی کہ اللہ موت دے دے، موت دے دے. نہ، کوئی آدمی بہت سخت بیماری میں ہو اور تکلیف میں ہو تو ابھی یوں دعا مانگی جائے گی، اللہ میرا زندہ رہنا اچھا ہے تو زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے موت اچھی ہے تو موت دے دے. ایسی دعا مانگی جائے گی، مگر موت مانگی نہیں جائے گی. بہتر ہو تو دے. موت کو یاد کرنے کا حکم. جیسے کسی مسلمان کا انتقال ہوا تو آدمی یہ سوچے کہ ایک دن میں بھی مرنے والا. آدمی یہ سوچے میرے بھائی کی موت میری موت ہے، میری بہن کی موت میری موت. بکری مر جائے، کتا مر جائے، جانور مرا ہوا دیکھ آدمی یہ سوچے یہ بھی مخلوق ہے، مر گئی، میں بھی مخلوق ہوں، میں بھی مرنے والا ہوں. موت کی یاد سے نیک اعمال کی توفیق ہوتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور، موت والی جگہوں پر جاؤ جو قبرستان ہے. فإنها مذکرۃ للآخرہ، وہ تم کو آخرت کی یاد دلائے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور یہ حدیث پاک 1500 سال کے بعد سائنس والوں نے ثابت کیا. 1500 سال کے بعد. نئی دلی کا انگریزی اخبار ہے ٹائمز آف انڈیا، 2-4 سال ہوئے، اس کی رپورٹ شائع ہوئی کہ قبرستان جو لوگ جاتے ہیں وہ اور جو قبرستان نہیں جاتے ان دونوں میں کیا فرق. ان لوگوں نے باقاعدہ جو لوگ قبرستانوں سے نکل رہے تھے ان کے دماغ کا کیمرہ لیا، کیمرے سے کیچ کیا. اس کو انگلش میں DNA کہا جاتا ہے. اور جو بازاروں میں بیٹھے تھے ان کے دماغ کا بھی DNA لیا اور پھر اس کو کمپیوٹر پہ لا کے وہ اس کے ویوز دیکھے کہ انسان کے دماغ میں کیا کیا خیالات چل رہے ہیں. تو لکھا ہے سائنس والوں نے
یہ میں نے خود نے پڑھا ہے، اس کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو قبرستان سے نکلے تھے ان کے دماغوں میں اچھے کام کرنے کے خیالات چل رہے تھے، اور جو بازاروں میں بیٹھے تھے ان کے دماغوں میں گناہ کرنے کے ہی خیالات چل رہے تھے۔ میں نے کہا صدق اللہ و صدق رسول، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو زور سے، بے شک سچ فرمایا۔ بھائی بولو نے کہا نہیں کہا، فرمایا قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں نیک اعمال کی توفیق ہوگی، آخرت کی فکر پہ۔ آدمی قبرستان میں کھڑا رہے گا نا، پہلا خیال یہ آئے گا کہ یہاں بڑی بڑی مونچھ والے قبروں میں سو گئے، تو میری تو مونچھ ہی نہیں، میری کیا حیثیت، ایک دن مجھے بھی مرنا۔ مگر کوئی قبرستان جاتا ہی بہت، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ جاتے ہیں، بہت کم لوگ۔ ہفتے میں ایک بار جایا کرو بھائی، ایک بار جایا کرو، اعمال کی توفیق ہوگی۔ اور واقعی کر کے دیکھو آپ، سائنس والوں نے پروف کر دیا، اور اب سائنس والے دوسری نئی بات کیا لائے معلوم آپ، کہ انسان موت کو یاد کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو دماغ کا جب پورا ڈی این اے لیا، چھوٹے دماغ اور بڑے دماغ کا، تو سائنس والوں کا یوں کہنا ہے کہ اس میں ہزاروں خانے اللہ نے رکھے، مائنڈ میں، دماغ میں ہزاروں خانے بنائے، کھانے کی لالچ، پینے کی لالچ، گھومنے پھرنے کی لالچ، نئے کپڑے پہننے کی لالچ، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی لالچ، دنیا دیکھنے کی لالچ۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں ہزاروں خانے بنے ہیں، مگر اس میں ایک ہی خانہ نہیں، وہ ہے کہ موت کی یاد کا خانہ ہی نہیں رکھا۔ ماشاءاللہ، مجھے قرآن پاک اور حدیث یاد آ گئی کہ بات قرآن و حدیث نے 1500 سال پہلے کہی تھی کہ موت آٹومیٹک یاد نہیں آئے گی۔ بولو بے شک موت کو یاد کرنا پڑے گا۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ آپ کو اوپر اٹھ کے یاد کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فکس نہیں کیا، جیسے کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا یاد آئے گا، پیاس لگے گی تو آٹومیٹک آپ کو پیاس کا خیال آئے گا۔ مگر کوئی آدمی سوچتا ہے میری موت میری موت، نہیں، کوئی نہیں سوچے گا۔ کیوں نہیں سوچتا؟ اللہ نے اس کا کھانا ہی نہیں رکھا، کہیں آپ کو محنت کر کے آپ کو موت کو یاد کرنی پڑے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو جتنا موت کو یاد کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہم لوگ تو موت اور قیامت کے ذکر میں نہاتے مدرسوں میں ہم لوگ، جیسے انسان پانی میں نہاتا ہے نا، ایسے ہم لوگ موت اور قیامت کے ذکر میں نہاتے مدرسوں میں۔ اس سے کبھی موت جلدی آتی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ موت کا ذکر بھی مت کرو، یہ سب بکواس ہے، ایمان کی کمزوری۔ جیسے ہمارے یہاں انگلشور میں ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو صرف انگلش تو پڑھایا مگر دین نہیں پڑھایا۔ یہ سوچنے جیسی بات ہے۔ اولادوں کو دنیا کے ساتھ دین دو گے تو اولادیں تمہارے تابع دار بنے گی، ورنہ ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ یہ چیلنج ہے اپنا، اس لیے ہم نے اپنے پیپر کا نام بھی رکھوایا گورنمنٹ کے پاس دین دنیا۔ بولو بھائی کیا رکھوایا؟ جہاں دنیا کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں ہم دین کی تعلیم کی زور دیتے ہیں، اور جہاں صرف دین ہوتا ہے وہاں ہم کہتے ہیں بھائی مدرسوں میں بھی اسکول داخل کرو۔ یہ مفتی صدیق صاحب ہیں، آپ کے مدرسے میں اسکول ہے کہ نہیں؟ پوچھو آپ، یہ جھارکھنڈ سے آئے ہیں۔ ہم نے پورے انڈیا کے مدرسوں میں، ہمارے 3000 کے قریب مکتب چلتے ہیں پورے ورلڈ میں، اس میں ہم نے ہر مدرسے میں اسکول داخل کروائے، کیونکہ یہاں ایجوکیشن نہیں تھا۔ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں انڈیا کے الگ الگ غریب علاقوں سے، تو بچے پھر دنیا کب پڑھیں، ہندی انگلش کب پڑھیں؟ کل اٹھ کے چلو فورن جانا ہوا، تقریر کرنے کا موقع آیا، کوئی اردو نہیں جانتے تو وہاں کیا کریں؟ میں پاناما جاتا ہوں، پاناما وہاں کی جو نئی نسل ہے نا اردو بالکل نہیں سمجھتی، گجراتی سمجھتی ہے۔ اب میں نے اسکول میں گجراتی پڑھا تو وہی گجراتی سمجھیں گے، وہ انگلش بھی نہیں جانتی وہاں کی اولاد پاناما میں، اسے سینٹرل امریکہ، ساؤتھ امریکہ، تو گجراتی سمجھتی کیونکہ ماں باپ نے گجراتی سکھایا ہے۔ تو جہاں دنیا ہے صرف اور اولاد میں دین نہیں، تو آپ دینی تعلیم تو بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ کی اولاد کبھی نیک نہیں بن سکی، آپ کو کبھی یاد بھی نہیں کرے، ہاتھ سے ہی نکل جائے۔ کتنے واٹس ایپ پر ویڈیو آ رہے ہیں، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی کہ ہم نے گھاڑی پسینے کی کمائی سے وکیل بنایا، ڈاکٹر بنایا، اور آج ہم کو گھر سے باہر پھینک دیا۔ نام نمبر کے ساتھ آتا ہے کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں اور میرے پڑھے لکھے بیٹے نے ہم کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ دین نہیں پڑھا ہے۔
تو سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت کو خود بخود یاد کرنا پڑے، اور یاد کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے موت آ جاتی نہیں، عمر میں برکت ہوتی، قیامت کا ذکر کرنے سے عمر میں برکت ہو، امت کو جگانے کا ہے۔ امت جاگے گی۔ یہاں گجرات میں ایک مفتی صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک بڑے مدرسے میں کتابیں پڑھاتا ہوں، میں آپ کو معلوم ہے قیامت کی نشانیوں پر 2007 سے بول رہا ہوں، تو میری بات سے اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہماری قیامت کی نشانی والی بات ان کے گلے نہیں اترتی، مگر ان کا فائدہ ہو گیا تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یار اب تو لوگ بھی کہنے لگے، وہ بھی 200-300 مدرسے چلاتے ہیں۔ ایک آدمی کو انہوں نے اپنے 25 لاکھ مدرسے کے پیسے رکھنے کے لیے دیے تھے، وہ آدمی بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کو بزنس میں تکلیف پڑی تو اس نے چپ چاپ وہ 25 لاکھ روپے استعمال کر ڈالا۔ مفتی صاحب نے مانگے بھائی مدرسے کے پیسے ہیں لاؤ دے دو، کہا ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں، حالات۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے میری یوٹیوب پر ایک دن پوری تقریر کہیں کی سنی، جھارکھنڈ وغیرہ کی کہیں، میں آگے کہاں گیا تھا، رانچی اتر کر گیا تھا نا، تو مدرسہ نہیں وہ معہد انور جہاں ہے، یہ کدھر ہے، ادھر ہے ہزاری باغ، یہ جھارکھنڈ میں ہزاری باغ گیا تھا میں، تو وہ بیان پورا قیامت کی نشانیوں پر ہوا ہے 2 گھنٹے، وہ کہیں اس نے سن لیا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ واقعی قیامت تو بہت قریب آ گئی، اور میں مر گیا نہ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا، یہ 25 لاکھ کا کیا ہوگا؟ تو اس نے آگے پیچھے کر کے بھی سب کو چھوڑ کر مدرسے کے پہلے پیسے جمع کرائے۔ تو اس کا کہ یہ کیسے اچانک تجھے بہت جلدی کر لی؟ تو آگے میں نے مولانا خلیل صاحب کی تقریر سنی کہ قیامت بہت قریب، تو مفتی صاحب نے مجھ پر کہلوایا کہ اللہ کا شکر ہے آپ کی قیامت کی نشانیوں کا لوگوں پر اثر، میں نے کہا آپ کا پیسہ مل گیا اس لیے اثر ہوا۔ اب لوگ سمجھنے لگے کہ ہاں بالکل صحیح ہے سب۔ دیکھو کل زلزلہ ہوا، پوری دلی ہلا دی اللہ نے، اور اتنے خطرناک آواز آئی کہ لوگ پوری دلی خالی ہو گئی تھی۔ کل آج کا اخبار پڑھو، آج کے اخبار میں بھی، اور وہ پاکستان ہوتے ہوئے افغانستان سے زلزلہ آیا تھا، پوری دھرتی ہل رہی، ٹائم میں سے اللہ نے برکت اٹھا لی۔ 2000 کے قریب علماء ایشیا میں کورونا میں شہید ہو گئے، علم اٹھا لیا جا رہا ہے، بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی۔ بہرحال آج تو بہت لمبا وقت ہو گیا، 10 بجے کرفیو کا ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا کھانا ہی نہیں رکھا۔ کیوں کہ اگر موت کا کھانا رکھ دیا جاتا فکس کر کے تو ہر انسان اللہ کا ولی بن جاتا، اور جو مقصد ہے زندگی کا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آزاد رکھنا کہ کون اللہ کو یاد کرتا ہے اور کون اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس لیے موت کا کھانا ہی نہیں رکھا۔ تو اللہ نے ہم کو تو قرآن حدیث میں 1500 سال پہلے بتلا دیا کہ ہم نے کھانا رکھا نہیں، تم کو خود یاد کرنا پڑے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے موت کا کھانا فکس کر کے رکھا ہی نہیں تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ ہمارے سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ درود شریف پر یہ مفتی صدیق صاحب آئے جھارکھنڈ سے، مدرسے میں غلہ اور اناج کی بہت تکلیف ہے، آپ للہ زکوٰۃ خیرات سے جو ہے مولانا کی امداد فرمائیں۔ اور دوسرا ایک اعلان ہے، ہمارے ترکیسر جہاں ہمارا مدرسہ ہے، رات کو ایک دربان کے طور پر بہت اچھے مسلمان ہیں، وہ مدرسے کی حفاظت کرتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، حنیف بھائی موملہ، وہ بیمار ہیں اور بے ہوش بھی ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہیں یہاں آتے ہیں بیان میں، عشاء کی نماز یہی پڑھنے کی کوشش کرو، کوئی ٹھکانہ نہیں کب کرفیو اٹھتا ہے، اللہ جانے، تو بات جلدی شروع ہو جائے تو بات جلدی ختم بھی ہو جائے، اور دوسرے ساتھیوں کو بھی لانے کی کوشش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ آج ہماری چچا زاد بہن نواگاؤں کرارویل میں جو ہمارا آبائی وطن ہے، فاطمہ آپا، وہ انتقال کر گئی، 72 ایئرس کی عمر تھی۔ اے اللہ اس مرحومہ کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار جتنے بھی دنیا سے انتقال کر گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اپنی موت کو بار بار یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ موت کو یاد کرنے سے عمر بڑھتی ہے، امت کو آپ سمجھا سکتے ہیں، امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرما۔ امت میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے جتنے چاہنے والے انتقال کر گئے، اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے محمد بھائی یونائٹڈ کی بیٹی فاطمہ، اے اللہ ان کی بھی تو مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے بھائی عبدالوہاب کے والد صاحب پچھلے ہفتے گزر گئے جمعہ کی رات کو، اللہ مرحوم کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے سیئات کو نیکیوں سے مبدل فرما۔ اے اللہ اسے جتنے لوگ انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما۔ پوری امت جو قبرستانوں میں ہے، اللہ ان سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قاری عبدالباسط صاحب جو پچھلے مہینے انتقال کر گئے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کی بیوہ عورت کو، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ یہ حنیف بھائی معاملہ کا اعلان ہوا ہے، وہ سخت بیمار ہیں، اے اللہ انہوں نے تیرے مدرسہ جو دین کا قلعہ، اس کی برسوں حفاظت کی ہے، اے اللہ اس کی لاج رکھتے اس بیمار کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ مکمل شفا عطا فرما کرنے دوبارہ نئی زندگی عطا فرما۔ ہماری سب کی دنیا آخرت کی نیک تمناؤں کو پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔